السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. محترم سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، اس کی مبارک گھڑیاں جی رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن بھی ہے. اسی تعلق سے درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں سورہ قاف کی مکمل تفسیر آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج سے قرآن کریم کی ایک دوسری عظیم سورہ ملک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. سورہ ملک یہ مکی سورہ ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے عظیم قدرت، اپنی تخلیق کے مناظر، اور اسی طریقے سے کفار مشرکین کی شک و شبہ اور ان کی تکذیب کو اور بعض بعد الموت وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک یا سورہ تبارک کی المانعۃ من عذاب القبر، یعنی اس سورہ کا پڑھنے والا یہ قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین اس کو بچا کر کے رکھے گا. یعنی جو قرآن و سنت کے احکام مسائل کو بجا لا کر کے زندگی گزارتا ہے، جو چیزیں عذاب قبر کو واجب کرتی ہیں، ان چیزوں سے اگر دوری اختیار کرتا ہے یا اس میں کبھی کبھار وہ پڑھ بھی جاتا ہے، تو اس سورہ کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اسی لیے صحابہ کرام اس سورہ ملک کو سورہ مانعہ بھی کہتے تھے کہ یہ سورہ تو ایک انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتی ہے، تو اس سورہ کو سورہ مانعہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. آپ بستر پر جاتے تھے تو سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، اور وہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے برابر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی. قیامت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا. یہ فضیلت ہے ایک سورہ ملک کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے عادات مبارکہ میں اس کو شامل کیا تھا کہ آپ سونے سے پہلے اس سورہ کی ضرور تلاوت کرتے تھے. اسی عظیم سورہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات
جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کس کو کتنا نواز رہا ہے، اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر کے کس سے چھین لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریب کو کیسے امیر بنا رہا ہے، امیر کو اچانک کیسے غریب کر دے رہا ہے، ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ اور یہاں میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات یہ بابرکت ہے اور جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ بعض باتیں فرقے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کی جو صفت ہے اس کو مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے صفت ید کو یعنی ہاتھ کی صفت کو کہ اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے اس کو مانا جائے گا تو مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی۔ جیسے بعض باطل فرقے معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ وغیرہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ یہ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اس کے بارے میں غور کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ بس ہم کو اس کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے۔ اسی لیے متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے صفت ید کا تذکرہ کیا۔ ابھی آپ نے نماز میں تلاوت کی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جو لوگ یہ کہتے کہ اللہ نے ید کا معنی قوت کے ہیں کہ اللہ نے اپنے قوت سے اس کو بنایا، تو گویا وہ معتزلہ اور جہمیہ کے عقیدے پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو ثابت ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کہتا کہ الذی خلق الحیاۃ والموت کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک معمولی مدت کے لیے بھیجا گیا۔ اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی۔ اس دنیا کے اندر انسان کو صرف ٹیسٹ اور اختبار امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اس زندگی کو تم اپنا سب کچھ سمجھ کر کے زندگی میں گزارو، بلکہ یہ ایک عارضی زندگی، اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی وہ کسی کی زندگی ہوگی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور آگے اللہ نے مقصد بھی بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا یہاں اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہاں آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے اپنے دو صفت کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین غالب بھی ہے اور اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دو صفت کا تذکرہ کر کے ہمیں اطاعت کے کاموں پر اٹھانے کے لیے آخر میں اپنے ان دو صفت کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین غالب ہے، یعنی اللہ رب العالمین اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری تو اللہ رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر انسان بسا اوقات اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاتا ہے، گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر اسے توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین غفور بھی، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو
گناہ تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے غفور ہے، معاف کرتا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان کو تہ بتائے بنایا۔ تہ بتائے بنایا یعنی اس آسمان کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو 6 آسمان ہیں ایسا نہیں کہ سارے آسمان بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان گیپنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان اچھی خاصی گیپنگ ہے۔ تہ بتائے کا مطلب یہ ہے کہ گیپنگ کے ساتھ بنایا ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق میں آپ کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس آسمان میں آپ کوئی بھی ذرہ برابر کی نقص اور کمی نہیں پائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمل ترون، یعنی اس دنیا کے اندر ایک انسان جب چھت بناتا ہے تو اس کے سہارے کے لیے پلر اور کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا لیکن آپ کو اس میں پلر اور کھمبا نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی عظمت اور اپنی عظیم خدمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو ہم نے بنایا لیکن اس آسمان میں آپ کو کوئی نقص اور کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، اللہ نے کہا کہ تم اپنی نظر کو لوٹاؤ، دوبارہ آسمان میں دیکھو، دوبارہ آسمان میں دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی شغاف، کوئی پٹن نظر آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ پھر کہا کہ تم مرجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ نے کہا کہ ایک بار نہیں، متعدد بار تم اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں کوئی کمی تم دکھلانا چاہو دکھلا نہیں سکتے۔ ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، جتنی بار بھی تم آسمان کی طرف دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، تمہاری نگاہ تھک کر کے لوٹ جائے گی۔ ایک انسان کسی چیز کو جب دیکھتا ہے اس میں غور کرتا ہے اور بار بار اس میں غور کرنے کی جب کوشش کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی نگاہ اس چیز کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جتنی بار چاہو تم آسمان میں دیکھ لو، یہ اللہ رب العالمین، یہ خالق کائنات کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا لیکن اس آسمان میں تمہیں کوئی کمی، کوئی شغاف نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا، ستاروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو مزین کیا، اور یہ آسمان، یہ ستارے یہ آسمان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بسا اوقات موسم ایسا ہوتا ہے کہ آسمان میں ستارے نہیں رہتے تو آپ کو ایک خلا، ایک کمی سی نظر آتی ہے، اور قیامت میں یہی ہوگا، یہ ستارے سارے کے سارے بے نور ہو کر کے جھڑ جائیں گے، آسمان میں ستارے نہیں رہیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو ستارے کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ ستاروں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ایک دوسرا مقصد بیان کیا کہ اس کو ہم نے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ شیاطین جو ہوتے تھے یہ لوگ سیڑھیاں لگا کر کے آسمان کی باتیں قید کرنے کے لیے، آسمان کی باتیں چوری کرنے کے لیے یہ لوگ آسمان کی طرف سیڑھیاں لگاتے تھے۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں، کانی جو ہوتے ہیں، جو ستاروں کے احوال سے، ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے احوال بیان کرتے ہیں، یہ انہیں شیطانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک ایمان والا انسان وہ اسی لیے اس کو ان نجمیوں کے پاس جانے سے منع کیا، اور یہاں تک اللہ کا رسول نے کہا کہ اگر کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نجمی ہوتے ہیں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ جو ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے احوال بیان کرتے ہیں، یہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ چوریاں لگا کر کے آسمان، بسا اوقات، ہمیشہ نہیں، بسا اوقات یہ آسمان کی باتیں یہ سن لیتے ہیں، اور یہی شیطان یہ نجومیوں کو الہام کرتے ہیں
کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، وہ نجومی اس کے ذریعے سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی شیطان کی، اور یہی شیطان جب آسمان کی طرف کان لگاتے تو بسا اوقات اللہ رب العالمین ستاروں کے ذریعے ان کو مارتا ہے۔ یہ ستارے انگارے کا کام کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بھگاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ نے آخر میں کہا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، کہانت وغیرہ کے پیچھے، یا جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یہاں دونوں باتیں ملا، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔